اگر آپ مسلمان تاریخ کو دائرانہ طور پر دیکھیں تو اس کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور مسلمانوں کی ایکسپینشن اور فتوحات کا تھا۔ یہ وہ پیریڈ تھا کہ جس میں مدینے کی ریاست سے نکل کر مسلمان عراق، شام، خراسان، اس کے بعد افریقہ اور ہوتے ہوئے چین اور اس وقت کی نون دنیا کا جتنا مرکز، مڈل ایسٹ، گریٹر مڈل ایسٹ، سینٹرل ایشیا، افریقہ، اس تمام ریجن پر حتیٰ کہ نیچے ہند کی طرف مسلمان پھیلتے چلے جا رہے تھے۔ جب قومیں اس طرح مومنٹم اور ایکسپینشن میں ہوتی ہیں تو ان کا مزاج اور ہوتا ہے، ان کی طبیعت اور ہوتی ہے، ان کے ڈائنامکس بالکل اور ہوتے ہیں۔ یہ ایک خاص پیریڈ تھا مسلمان تہذیب کا جس میں ہم نے کچھ غیر معمولی سپہ سالار اور ایک ایسے وجود پیدا کیے کہ جو اس سے پہلے کائنات نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ مسلمانوں کی تاریخ کا دوسرا فیز سٹیبلٹی فیز تھا۔ یہ وہ وقت کہ جب مسلمان ریاستیں اپنی حدود پر پھیل کر سٹیبلائز ہو چکی تھی اور ان کو باہر سے خطرات کا سامنا تھا، لیکن مسلمان اپنے تمام تر انتشار اور کمزوری کے باوجود اس قابل تھے کہ اپنی ریاستوں کی حفاظت کر سکتے۔ صلیبی جنگیں اس کی بہت بڑی مثال ہیں کہ جب مسلمان ریاستوں پر باہر سے حملے ہو رہے تھے اور وہ حدیں متعین ہو چکی تھی مسلمان دنیا کی اور غیر مسلم دنیا کی، جو پہلی فتوحات کے بعد طے ہوئی تھی۔ اسی طرح چاہے وہ بیٹل آف مینزیکٹ ہو جو اللہ پرسلان لڑ رہے تھے وہاں پر، یا یوسف بن تاشفین تھے کہ جو اسپین میں مسلمانوں کو سٹیبلائز کر رہے تھے، یہ سٹیبلٹی کی جنگیں تھیں، سٹیبلٹی پیریڈ تھا مسلمانوں کا۔ یہاں پر فتوحات نہیں ہو رہی تھی لیکن اپنی حاصل کی بھی اسلامی ریاست کی حفاظت کے لیے مختلف کیمپین تھیں، اور اس دور کا مزاج اور ہوتا ہے۔ اس دور کے لیے مختلف طرح کے کمانڈرز، مختلف طرح کے وجود، مختلف طرح کے پراسرار بندے چاہیے ہوتے ہیں جو اپنے زمانے کے مزاج کے مطابق رسپانس ڈیولپ کر سکے۔ اور تیسرا بڑا فیز اسلامی تاریخ کا وہ جب امت کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ امت کے زوال میں اجتماعی طور پر قوم زوال پذیر ہونے کی وجہ سے اس میں نا امیدی اور مایوسی بہت زیادہ پھیلی ہوتی ہے۔ پھر وہ چھوٹے چھوٹے مزاحمتی گروپ وار آف ریزسٹنس جو لڑتے ہیں، چاہے وہ اسٹیٹ ایکٹرز ہوں جیسے سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان کی بات ہوئی، یا نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوں جیسے امام شامل یا سید احمد شہید یا عبد القادر یا عمر مختار ہوں، یہ امت کی آبرو رکھنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ مگر قوموں کی اجتماعی غلطیوں کی وجہ سے یہ انفرادی نیکیاں، یہ جد و جہد، یہ جانبازیاں ان کو جنت میں پہنچا کر دنیا کے آگے مثالیں تو چھوڑ جاتے ہیں، لیکن قوم کے زوال کو یہ نہیں روک سکتے۔ یہ قوم کا زوال اجتماعی ہوتا ہے اور یہ شاہین اس اجتماعی زوال کو اپنی انفرادی قربانی سے نہیں روک پاتے۔ یہ فطرت کا ایک مزاج ہے۔ یہ 3 بڑے بڑے دور آپ کو امت مسلمہ کی تاریخ میں نظر آئیں گے: عروج کا دور، سٹیبلٹی کا دور اور زوال کا دور۔ اور اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ اب ہم کس دور میں ہیں اور آئندہ کون سا دور آنے والا ہے انشاءاللہ۔ دیکھیے 1400 سال کی تاریخ کی تائرانہ جائزے میں ایک بات غیر معمولی طور پر ہمارے سامنے آتی ہے: دی کانسیپٹ آف اسٹریٹجک سویلائزیشنز، کلیدی تہذیبوں کا مقام اور ان کا کردار۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو تہذیبیں قائم کی ہیں، چاہے وہ کرسچن سویلائزیشن ہو، جوئش ہو، اسلامک ہو، چائنیز ہو، ہندو ہو، یہ تمام سویلائزیشنز کلیدی ہیں کہ جو کئی ہزار سال سے، جب سے یہ قائم ہوئی ہیں اس وقت سے آج تک یہ قائم ہے۔ کبھی کوئی تہذیب دوسرے کو مکمل طور پہ اناہلیٹ یا ختم نہیں کر سکی، اور اس کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات کا کھیل بنایا ہے، اس میں اگر ایک تہذیب باقی تمام تہذیبوں پر غالب آئے اور ان کو ختم کر دے، پھر یہ کھیل ختم ہو جائے گا۔ قدرت نے اس تصادم کو رکھا ہے، کبھی ایک کو عروج ملتا ہے، کبھی دوسرے کو، اور یہی امتحان ہے، یہی آزمائش ہے۔ ایک اسلامی تہذیب جب دوسری تہذیبوں پر غالب ہوتی ہے، پھر اس کا ٹیسٹ شروع ہوتا ہے کہ یہ غالب ہو کے کیا کردار ادا کرے گی، اور یہی دوسری تہذیبوں کا ہے۔ ان کا چہرہ، ان کی اصلیت، ان کی ریالٹی ظاہر ہوتی ہے کہ جب وہ اسلامی تہذیب پر غالب ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ تاریخ میں اس قدر کثرت سے نظر آتی ہے یہ بات کہ اس کو اگنور کرنا ممکن نہیں ہے۔ دیکھیے مثال کے طور پر جب مسلمان اسپین میں داخل ہوئے تھے اور کوئی ان کے سامنے رکاوٹ نہیں تھی، تو ان کو لے جا کر فرانس کے ساؤتھ میں روک دیا گیا تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، اور ایسی شکست ہوئی تھی کہ بہت عرصے تک مسلمانوں کو اس کی تکلیف ہوتی رہی۔ مگر اگر وہاں پر بھی مسلمان فتح یاب ہوتے تو فرانس، سوئٹزرلینڈ، لکسمبرگ اور اس کے بعد پورا ویسٹرن یورپ مسلمانوں کے پاس چلا جاتا، انگلینڈ تک۔ لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ ویسٹرن یورپ کو خاص طور پر جب سے اسلام آیا ہے، وہاں اسلام نہ انویژن سے پہنچا ہے اور نہ
دعوت کے نتیجے میں بھی وہاں ابھی اتنا امپیکٹ پیدا نہیں ہو پایا. اس علاقے کو، اس خطے کو رکھا گیا ہے عیسائی تہذیب کی نمائندگی کرنے کے لیے. اسی طرح چین کے مرکز میں اسلام کبھی نہیں پہنچا. قتیبہ بن مسلم جو کاشغر تک تو پہنچ گئے، لیکن اس کے بعد وہاں پر ان کو روک دیا گیا. ڈیوائن انٹرپشن ہوئی، پیچھے حجاج کا انتقال ہو گیا، قتیبہ کو واپس بلا لیا گیا. ورنہ جس مومنٹم میں اس وقت مسلمان بڑھتے جا رہے تھے، چینی امپائر جو اس وقت خراج ادا کر رہی تھی مسلمانوں کو، کولیپس ہو جاتی، وہ تہذیب بھی ختم ہو جاتی، مسلمان ہو جاتے سارے، لیکن اس تہذیب کو رکھنا ضروری تھا. اسی طرح جب مسلمانوں کو خطرہ ہوتا تھا، بیٹل آف مینزیکرٹ کی مثال ہم نے دی کہ جب الپ ارسلان پوری بازنٹائن امپائر سے آ کے ٹکراتے ہیں، اور اس وقت اگر الپ ارسلان کو شکست ہو جاتی تو خلافت عباسیہ اور پوری مسلمان دنیا تباہ ہو جاتی. اور سب سے بڑی مثال تو خود منگولوں کی ہے کہ جب منگول منگولیا سے چلتے ہیں، خراسان اور سینٹرل ایشیا کو رونتے ہوئے، عباسی خلافت کو تباہ و برباد کرتے ہوئے مصر آ پہنچتے ہیں. اور حال یہ ہوتا ہے کہ اگر مصر میں شکست ہو جاتی مسلمانوں کو تو مکہ اور مدینہ اگلا ٹارگٹ تھے. مسلمانوں کے پاس کوئی فوج نہیں ہوتی ان کو روکنے کے لیے، اور 3 لاکھ کا لشکر مصر کے قریب پہنچتا ہے ہلاکو خان کی قیادت میں. 20,000 مسلمان اس کے مقابلے پہ ہوتے ہیں. اب یہاں پر اللہ کا اسٹریٹجک سٹیک انوالو ہو گیا. اگر یہاں براہ راست وہ مسلمانوں کی مدد نہیں کرتے تو پھر اسلامی تہذیب کا نام و نشان مٹا دیا جاتا. اور یہ چیز اللہ ایکسپٹ نہیں کر سکتا تھا. پیچھے منگولیا میں بغاوت ہو جاتی ہے، فساد ہو جاتا ہے، ہلاکو خان کو 3.25 لاکھ فوج کے ساتھ واپس لوٹنا پڑتا ہے. پھر وہ بہت بڑا لشکر منگولینز کا جو سینٹرل ایشیا کی طرف جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے. یہ 2 قیامتیں جب ٹوٹتی ہیں تو 30-40 ہزار کی فوج پیچھے چھوڑ کے ہلاکو لوٹ جاتا ہے. اور پھر جنگ عین الجالوت پہ مسلمان اس فوج کو شکست دیتے ہیں اور تاتاریوں کو رول بیک کرنا شروع کرتے ہیں. وہ ہسٹری کے ڈیسائسو مومنٹس ہوتے ہیں. دیکھیے یہ جنگ بدر میں بھی یہ موقع ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سامنے رکھیے گا، اس میں پوری وزڈم آف ہسٹری سامنے آ جاتی ہے. ہمارے آقا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت کٹ گئی تو اس کے بعد قیامت تک کوئی آپ کا نام لینے والا باقی نہیں بچے گا. اسٹریٹجک سٹیک دیکھ رہے ہیں آپ کتنا بڑا تھا. اور پھر اللہ کیا کرتا ہے، غیر معمولی ڈیوائن روحانی امداد آتی ہے، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. قرآن میں سورہ انفال پورے واقعات لکھے ہوئے ہیں. بات جو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے. اسی طرح عیسائی آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث کرنے کے لیے، مباہلہ کرنے کے لیے. آخر میں قرآن کی وہ آیتیں آ جاتی ہیں کہ تم اپنے اولاد اور بچوں کو لے کر آ جاؤ. ہم اپنی اولاد بچوں کو لے کے آ جاتے ہیں، اور جو جھوٹا ہوگا اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے گا.